صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شہنشاہ گجرات محبوب باری حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے اور حضرت کی پیدائش مبارک اور بچپن شریف کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جسے نیند آ گئی ہے تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، اسے زندگی ملی ہے۔ مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی۔ ناظرین، حضور سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات، لقب سراج الدین اور خطاب شاہ عالم اور محبوب باری ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابو محمد برہان الدین عبداللہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو قطب عالم سے مشہور ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ سلطانہ ہے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف سے 1 سال پہلے ایک نورانی رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی محفل قائم تھی، اور روئے زمین کے تمام قطب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے ان تمام اقطاب کے مجمع پر نگاہ پاک ڈالی تو ملاحظہ فرمایا کہ اکثر اقطاب ان کے ساتھ اپنے فرزند کو بھی لے کر آئے ہیں، لیکن حضرت برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے فرزند، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ایک نورانی خرما عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اسے کھا لو۔ حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ نورانی خرما کھا لیا۔ اسی مبارک شب میں حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی صاحبہ مخدومہ آمنہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کی والدہ بھی اسی تخت پر اپنے خاندانی اوراد و وظائف میں مشغول تھی۔ اتفاق سے ایک دعا پڑھنے میں آپ سے زبر زیر میں کچھ غلطی ہو گئی۔ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے شکم مبارک سے ان کو اس غلطی پر ٹوکا۔
آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس آواز کو سنا تو فوراً اپنی غلطی کو درست کر لیا اور وظائف سے فارغ ہو کر میں نے حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ آواز آپ کی تو نہیں تھی، کیونکہ میں آپ کی آواز کو پہچانتی ہوں، تو پھر یہ آواز کس کی تھی اور یہ کون تھا جس نے میری غلطی پر مجھے ٹوکا؟ تو حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آواز اس بچے کی ہے جو آپ کے شکم میں ہے۔ حق تعالی نے اس بچے کو علوم اولین و آخرین بطور کرامت عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم کی ولادت شریف سے پہلے جبکہ حضرت بی بی آمنہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا کو 8 مہینے کا حمل تھا کہ اچانک ان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ گھر کی عورتوں نے سمجھا کہ شاید یہ درد ذیح ہے اور اب بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ ان عورتوں نے دائی کو بلایا۔ دائی نے آ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے جسم کو ابھی ہاتھ ہی لگایا تھا کہ حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم نے اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ ہی سے بلند آواز سے فرمایا کہ دور ہو، ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہماری پیدائش ہو، ہماری پیدائش 1 مہینے کے بعد ہوگی۔ یہ آواز سن کر دائی گھبرا کر دور ہٹ گئی اور آپ کی والدہ ماجدہ کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ پھر آپ کی ولادت شریف 17 ذی القعدہ 817 ہجری مطابق 1414 عیسوی دوشنبہ یعنی پیر کی شب میں بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں سرزمین شہر نہر والا، جسے آج پاٹن کہتے ہیں اور جو گجرات کی پرانی راجدھانی تھی، وہاں ہوئی۔ لفظ وارث علی سے آپ کی تاریخ ولادت نکلتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا کے شکم مبارک سے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے اور ساتھ ہی تلاوت قرآن کرتے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ سرکار شاہ عالم کے والد گرامی سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں آبادی سے دور ایک گنبد میں عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے۔ جس رات سرکار شاہ عالم کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات کو بھی آپ اپنے معمول کے مطابق اسی گنبد میں رونق افروز ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اچانک وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ سرکار کے تشریف لانے کی برکت سے گنبد جگمگا اٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت قطب عالم سے فرمایا کہ اے برہان، اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہمارے نام پر محمد رکھنا، اور لو یہ خرقہ اس بچے کو پہنا دینا، اس کی تعظیم اور تکریم کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس لیے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں محبوبیت کا مقام رکھتا ہے۔ یہی بشارت دینے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ فرما کر سرکار تشریف لے گئے۔ حضرت قطب عالم نے جب مراقبے سے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابھی تک گنبد کے در و دیوار روشن و منور تھے اور حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی، اور سرکار کا عطا فرمایا ہوا خرقہ بھی موجود تھا۔ سرکار قطب عالم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو خوشخبری ملی کہ صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ غسل دیے جانے کے بعد سرکار قطب عالم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ مبارک خرقہ آپ کو پہنایا اور سیدھے کان میں اذان دی اور الٹے کان میں اقامت کہی۔ سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کے عالم میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ بچپنے کے عالم میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی پستان سے دودھ نوش فرماتے تھے اور ایک پستان حضرت حلیمہ کے دوسرے بچوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ سرکار شاہ عالم نے اپنے بچپنے میں اسی سنت پر عمل کیا۔ سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی دایا حضرت سیدہ بی بی حلیمہ رحمۃ اللہ علیہا کا بیان ہے کہ میرے ایک لڑکا تھا جو حضرت شاہ عالم کا ہم عمر تھا۔
حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کرنے میں ہمیشہ میرے ایک ہی پستان سے دودھ نوش فرماتے تھے اور دوسرے پستان کو چھوتے تک نہ تھے، اسے اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میرے اس پستان کا دودھ خشک ہو گیا جس سے میرا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دستور بنا لیا کہ اپنے والے پستان سے آدھا دودھ نوش فرماتے تھے اور آدھا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ حق تعالی کی لطف و عطا سے میرے دوسرے پستان میں بھی دودھ اتر آیا۔ حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف جب 4 سال سے زیادہ کی ہوئی تو آپ کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کے استاد گرامی کا نام سید المحققین حضرت مولانا علی جین کی رحمت اللہ علیہ تھا۔ مکتب میں پڑھنے کے دوران ایک دن آپ کے استاد نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ اس وقت گرما گرم روٹی اور حلوہ ہوتا تو کھاتے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنی تختی کے نیچے ہاتھ ڈال کر حلوہ اور روٹی استاد کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کے استاد کو اس پر بڑی حیرت ہوئی، دل میں سوچا کہ اگر پہلے ہی اپنے ساتھ گھر سے لے کر آئے ہوتے تو حلوہ ایسا گرما گرم نہ ہوتا۔ پھر بطور امتحان آپ کے استاد نے کہا کہ حضرت آپ نے نہایت نفیس شیریں گرما گرم حلوہ کھلایا ہے، لیکن میرے گھر والوں کے لیے تو کچھ تبرک عنایت فرمائیں۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ دوبارہ اپنے ہاتھ کو تختی کے نیچے ڈالا تو پھر سے ہاتھوں میں گرما گرم روٹی اور حلوہ موجود تھا۔ آپ نے اپنے استاد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے استاد محترم مولانا قاری علی جین کی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ حلوہ اور روٹی آپ نے اپنی کرامت سے غیبی طور پر عطا فرمائی ہے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سرکار قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار شاہ عالم کو ان کے بھائیوں کے ساتھ لے کر مولانا علی شیر پٹنی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور بھائی اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ غالباً حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرتے۔ آپ کے لیے چھوٹے ہونے کی وجہ سے الگ سے گھوڑا نہیں تھا۔ کسی بھائی نے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھیڑنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس گھوڑا تو ہے نہیں، تم تو پیدل ہی والد صاحب کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑو گے۔ آپ نے فوراً ہی قریب کی دیوار پر سوار ہو کر اس کو ایڑ دی، دیوار فوراً گھوڑا بن کر دوڑنے لگی۔ حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً آپ کو اتار لیا اور دیوار سے مخاطب ہوئے کہ ٹھہر جا۔ اس کے بعد سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ آج اس فرزند کو میرے والد گرامی حضرت سید ناصر الدین محمود نوشہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام محمودی عطا ہوا ہے۔ دوستو یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم سرکار شاہ عالم کی کچھ انوکھی اور حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔